السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قراء کا قرآن سننا قبول فرمائے اور ہمارے مقتدی حضرات کا قرآن سننا قبول کرے۔ آج چوتھا پارہ، جسے لن تنالوا کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس پارے کا آغاز نیکی کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ نیکی کا تعارف، جیسا کہ آپ لوگوں کو سورۃ البقرہ میں ایک آیت کے ذریعے کروایا گیا تھا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق مغرب کی طرف رخ کر لیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، وعدہ پورا کریں، صبر کریں، یہ نیکی ہے۔ تو اب اس نیکی کی کیفیت بھی بتائی جا رہی ہے کہ بھائی سب سے بہترین ان چاروں درجات کی نیکی میں اصل جو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ دینے کے حوالے سے ہو تو بھائی آپ وہ نیکی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یا وہ دینا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتی ہے۔ ایک چیز جو آپ کو بہت محبوب ہے، بہت اچھی لگتی ہے، وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز بیکار ہوتی ہے، زائدہ ضرورت ہوتی ہے، وہ تو چلیں دے دیتے ہیں، دینے میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن جو چیز محبوب ہو، اچھی لگے، وہ چیز کسی کو دی جائے صدقہ کے طور پر، یہ نیکی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی کا ذکر کیا گیا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی راستے کی پیروی کرو، جو توحید پر کنسنٹریٹ تھے، جن کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں وہ توحید سے ہٹ کر تھے۔ اس کے بعد اس میں حج کے حوالے سے حکم دیا گیا، اور سورہ آل عمران کی اس کے بعد جو آیات ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ ہماری تمام تر عبادات کا ہدف تقوی ہے۔ صرف روزہ ہی نہیں، نماز کا ہدف بھی تقوی ہے، حج کا ہدف بھی تقوی ہے۔ انسان کی، بندہ مومن کی پوری زندگی اس کا ہدف تقوی ہے۔ بلکہ سب سے پہلے ہم نے ایک آیت سنی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہماری عبادتوں کا ہدف بھی تقوی ہے۔ تو کہا کہ تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیسے ہے تقوی اختیار کرنے کا حق؟ ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں۔ نماز، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، مسلمانوں نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب ہم تو اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے، لیکن کتب احادیث میں آپ کی نماز کی ساری تفصیلات موجود ہیں کہ آپ کھڑے کیسے ہوتے تھے، ہاتھ کیسے باندھتے تھے، رفع الیدین کیسے کرتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، کون سی نماز کس وقت پڑھنی تھی، کیسے پڑھنی تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہماری نماز نماز محمدی ہے۔ ہماری نماز نماز مالکی، نماز شافعی، نماز حنبلی، نماز حنفی نہیں ہے۔ ہماری نماز کیا ہے؟ نماز محمدی ہے۔ یہی ہماری پہچان ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم اپنے دین کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں۔ تو نماز کا تقوی ہمیں کیسے ملے گا؟ کہ ہم نماز کو اس طریقے سے پڑھیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی۔ اگر ہم نماز ویسے نہیں پڑھتے تو یقین کر لیجئے نماز میں تقوی نہیں ملے گا۔ ڈیوٹی آپ کی پوری ہو جائے گی، حاضری لگ جائے گی، 5 وقت میں جو حاضری لگتی ہے نا، اٹینڈنس لگ جائے گی، آپ کو پاسنگ مارکس بھی مل جائیں گے، لیکن تقوی نہیں ملے گا جو نماز کا اصل ہدف ہے۔ تو اسی طرح روزے کا دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ صرف محض بھوک پیاس کو روزہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ روزہ جو ہے یہ اس کا ایک جز ہے۔ بھوک پیاس، زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، شرمگاہ کا روزہ، نیت کا روزہ، دل کا روزہ، یہ ساری چیزیں مل کر پھر یہ کیفیت جا کے روزے میں تقوی کے حصول کا سبب بنتی ہے یا کامیابی کی دلیل بنتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ دوسری بات کہی گئی یہاں پر ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہا کہ تمہیں موت نہ آئے الا یہ کہ تم مسلمان ہو، فرما برداری والی۔ اب موت کا وقت کس کو پتہ ہے جی؟ موت کا وقت کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتہ، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہمیں موت کا وقت ہی نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر حال میں فرما برداری والی زندگی یا ہماری زندگی کا ہر لمحہ فرما برداری کے ساتھ گزرنا چاہیے کہ کسی بھی وقت موت آئے تو وہ فرما برداری والی موت ہو۔ اس کے بعد کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت نہ کرو۔ یہ اللہ کی رسی سے مراد صحابہ کے اقوال اگر ہم جمع کر لیں تو قرآن مجید کو اللہ کی رسی کہا گیا جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔ اسی طرح سیدنا علی سے قول ملتا ہے کہ سنت رسول اللہ کی رسی ہے، اسلام کو اللہ کی رسی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کی رسی کے طور پر کہا گیا۔ ہم اس کو اللہ کی رسی کو قرآن کہیں، اسوہ حسنہ کہیں، حدیث کہیں، سنت کہیں، سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اسلام کو مضبوطی سے تھام لو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمیں دعوت دین کے حوالے سے کہا گیا کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی دعوت کا کام کرتی رہے۔ اچھا، دین کی دعوت کے حوالے سے 2 کیفیات ہیں۔ ایک کیفیت تو جی وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، ممبر پر کھڑا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک کیفیت وہ ہے جو ہر مسلمان جس کا پابند ہے۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ کہ ہر مسلمان اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے عزیز و اقارب جو اس کے حلقہ احباب ہے یا جس فیکٹری میں، کارخانے میں جہاں ہے، اس کے سب آرڈینیٹس، ملازمین، ان کی ذمہ داری اس پر ہے، جتنا اس کو معلوم ہے اتنا وہ ان تک پہنچائے۔ مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے دینی مسائل کا نہیں پتہ، قرآن ترجمے کے ساتھ مجھے نہیں آتا، لیکن اتنا تو ہر مسلمان کو معلوم ہے نا کہ نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ تو بھائی آپ یہ بات جو ہے نا آگے پہنچائیے۔ آپ سے یہی پوچھا جائے گا کہ تمہیں معلوم تھا کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، کیا تم نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے قرب و جوار میں جو لوگ تھے ان کو یہ دعوت دی تھی نماز پڑھنے کی؟ تو جتنا علم ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم دوسروں تک حکمت کے ساتھ خوبصورتی سے ضرور پہنچائیں۔ البتہ علماء جن کی ایکسپرٹیز ہے، جو ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز الگ ہے، ان کی دعوت کا میدان اور زیادہ بڑا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنے علم کے مطابق علم کو دوسروں تک پہنچانے کا پابند ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ان آیات میں بدر کا ذکر ہے، اور غزوہ بدر کے حوالے سے تو آگے چل کر آپ اپنے فتوا سے بھی سنیں گے، واعظین سے بھی سنیں گے۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو کچھ بتایا تھا بدر کے حوالے سے۔ سچ کہوں تو اگر بدر کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو، احادیث میں نہ ہو، تو یقین کریں کہ میری عقل مانتی نہیں ہے کہ واقعتاً 313 مسلمان اس کیفیت میں، اس حالت میں مدینے سے نکل پڑے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ عقل نہیں مانتی، سچی بات ہے۔ اسباب کی دنیا میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، چند تلواریں، چند تیر، ڈنڈے ہاتھ میں تھے،
چند 2 یا 3 گھوڑے اور سب باقی پیدل چل رہے ہیں، پاؤں میں چپلیں نہیں ہیں، ننگے پاؤں ہیں، اور شدید گرمی، اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں پر۔ آپ میں سے جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو وہاں لے کر جائے عمرہ اور حج کے لیے۔ تو بھائی وہاں ایسی شدید گرمی ہوتی ہے کہ درخت جل جاتے ہیں، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ پانی دیا جاتا ہے، اتنی شدید گرمی۔ ہمیں یاد ہے زمانہ طالب علمی میں ہم نے جب صبح نہانا ہوتا تھا نا، رات کو پانی بالٹی میں بھر کے رکھتے تھے، تب جا کر صبح جا کر پانی اس قابل ہوتا تھا کہ نہاتے تھے۔ اتنا کھولتا ہوا پانی آتا تھا، رات کے 2 بجے بھی 2:30-3 بجے بھی کھولو تو کھولتا ہوا پانی آتا تھا۔ تو اس موسم میں 180 کلومیٹر کا سفر طے کیا ان لوگوں نے، 180 کلومیٹر۔ حیدرآباد یہاں سے کتنا دور ہے جی؟ آپ جائیں ذرا حیدرآباد پیدل یہاں سے گرمی میں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایمان لے کر جاتا ہے، وہ ایمان جو اللہ کے نبی کے پاس تھا، وہ ایمان جو صحابہ کے پاس تھا۔ انہوں نے تعداد نہیں دیکھی، انہوں نے یہ بہانے نہیں بنائے کہ اللہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیسے جا کر ان کا مقابلہ کریں؟ وہ 1000 کی تعداد میں اپنے وقت کی سپر پاور ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا تو اس کے بعد کیا، کیوں، کیسے، چونکہ، چنانچہ والی ساری کہانیاں اور بہانے بازی ختم ہے۔ یہ صحابہ کی سب سے بڑی پہچان تھی، سب سے بڑی فضیلت تھی۔ غزوہ احد کا ذکر آگے چل کر کیا جائے گا۔ غزوہ احد میں آپ کو بتاؤں، غزوہ احد کے حوالے سے ہمارے پاس مشہور ہے کہ جی اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ بھائی میں آپ کو کسی وقت انشاءاللہ العزیز باقاعدہ تفصیلی ایک درس یہاں پر دے دوں گا، ایک پروگرام ہم رکھ لیں گے غزوہ احد پر۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں، فتح یابی ہوئی تھی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ غزوہ احد کے حوالے سے تفصیلات احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، آپ کو چند باتیں ملیں گی۔ بھاگا کون تھا وہاں سے؟ غزوہ احد کے میدان سے کفار بھاگے تھے، مسلمان نہیں بھاگے تھے۔ فتح یاب ہونے والا کبھی بھاگتا نہیں ہے۔ پیچھا اللہ کے نبی نے کیا تھا، 20-25 کلومیٹر تک صحابہ کو بھیجا تھا۔ تعاقب کون کرتا ہے؟ جیتنے والا یا ہارنے والا؟ جیتنے والا۔ تو مسلمانوں نے تعاقب کیا تھا۔ جس جگہ جنگ ہوئی تھی وہاں پر 2 دن یا 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رکے تھے۔ جیتنے والا میدان جنگ میں رکتا ہے یا ہارنے والا رکتا ہے؟ جیتنے والا رکتا ہے، ہارنے والا تو ختم ہو جاتا ہے سارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جہاں غزوہ احد ہوا تھا وہاں پر 2 دن یا 2.5 دن وہاں رکے تھے۔ وہاں پر مال غنیمت کس نے لیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس آیا تھا، کفار کے پاس مال غنیمت نہیں آیا تھا۔ یہ بڑی تاریخی غلط فہمی ہے ہماری عرف عام میں جو غزوہ احد میں شکست ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں بھی الحمدللہ ہمیں شکست نہیں بلکہ فتح یابی ہوئی تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی کچھ آیات میں بھی اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حوالے سے 4 یا 5 باتیں ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، یہ وہ انسٹرکشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور میں اس امید پر یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اس کو عملی طور پر اختیار کرنے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے گا، توفیق بھی دے گا۔ آئیے سب سے پہلی بات، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نرم ہیں، نرم مزاج کے ہیں۔ اگر آپ درست مزاج کے ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ درست مزاج ہوتے، غصے والے ہوتے، تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہ آتا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھوں، میں عموماً اپنے جامعہ میں اپنے طلبہ سے بھی اور یونیورسٹی میں بھی اپنے طلبہ سے پوچھتا ہوں، ایک سبجیکٹ میں نے پڑھانا ہوتا ہے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، یا ہم ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ایجوکیشن میں اس میں بچوں کا انٹرویو کرتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ استاد آپ کا کون ہے؟ ہر بچے نے کوئی نہ کوئی نام لینا ہوتا ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے؟ آپ یقین کیجئے یہی سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین شخصیت کون سی ہے، تو آپ کے ذہن میں جس شخصیت کا بھی نام آئے، امی، ابو، دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، تایا، استاد، پڑوسی، XYZ کوئی بھی،
آپ کے سامنے سب سے بڑی وجہ پسند کرنے کی یہ ہوگی کہ وہ اخلاق کا ماہر ہوگا، حسن اخلاق، نرمی سے بات کرتا ہوگا، محبت سے بات کرتا ہوگا، پیار کرتا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہے انسان کے کردار میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی یہ جو ہدایت دی تھی یہی تھی۔ اور آپ یقین کریں کہ 23 سال دور نبوت میں لوگ یا تو قرآن سن کر اسلام میں داخل ہوتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے رہے، اور تیسری چیز کوئی نہیں مجھے نظر آئی۔ آپ کا کردار ایسا تھا کہ بدترین دشمن بھی ایسا سچا اور سچا بے داغ کردار تھا کہ بدترین دشمن، کفار مکہ بدترین دشمن تھے نا، جان لینے کو تھے نا، لیکن اس کے باوجود آپ کے کردار کی گواہی کیسے دیتے تھے؟ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ کہتے تھے امانت محمد کے پاس رکھواؤ، محمد کی بات نہیں ماننی، نعوذ باللہ محمد کو جھوٹا کہنا ہے، جادوگر کہنا ہے، تہمتیں لگانی ہے، الزام تراشیاں کرنی ہے، تشدد کرنا ہے، صحابہ کو قتل کرنا ہے، ان کے ساتھیوں کو، لیکن جب بات امانت کی آئے گی محمد کے پاس جا کے امانت رکھواؤ۔ کیسا کردار دیا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو نرمی تھی نا آپ کے کردار میں، گفتگو، مسکرا کر بات کرنا، ایسی خوبصورت مسکراہٹ ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے سے نگاہ ہی نہیں ہٹتی تھی چہرہ مبارک سے۔ مجھے بتائیے آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جو بات کرتے ہوئے مسکراتے ہیں اچھے، کیسا ہوتا ہے آپ کا؟ اگر میں آج اس بچے سے پوچھ لوں، یہ بچہ میرے سامنے بیٹھے، سب سے زیادہ امی اچھی لگتی ہیں ابو اچھے لگتے ہیں؟ امی کیوں اچھے لگتی ہیں؟ اس کے پاس بھی وہی وجہ ہوگی، امی پیار کرتی ہیں، حالانکہ پیار ابو بھی کرتے ہوں گے، پیار ابو بھی کرتے ہیں، ابو بیچارے جو ہوتے ہیں نا وہ پیار کا اظہار نہیں کرتے نا، امی بیچاری جتنی بھی ہوتی ہے وہ امی پیاروں کا پیار کا اظہار کر کر کے، ماں اور باپ کا الگ الگ ڈومین ہے نا پیار کرنے کا۔ تو بھائی پیار، محبت کو پسند کرنا، نرمی کو پسند کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نرمی جو ہے نا میرے اور آپ کے کردار کو سنوار دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز فاعف عنہم، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ چوتھی چیز واستغفر لہم، استغفار کرو۔ اور یہ استغفار جو ہے یہ میں پہلے روزے کو بھی بتایا تھا۔ مومن، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مومن کے دل میں اگر زنگ لگا ہو نافرمانی کا، بغاوت کا، سرکشی کا، سستی کا، کوتاہی کا، نیکی سے دوری کا، برائی کے کرنے کا، تو استغفار جو ہے نا یہ مومن کے دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیے، آپ اور میرا اور آپ کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا انشاءاللہ، ہمارا دل خالص ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور آخری چیز ہے وشاورہم فی الامر، مشورہ کرو۔ اور سب سے آخری فائدہ عزمت فتوکل علی اللہ، کہ بھائی جب آپ ارادہ کر لیں تو پھر کر گزریے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اس کے بعد اس میں آخری جو رکوع ہے سورہ آل عمران کا، یہ آج کل اس پر عمل کرنے کا موقع بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت، صحیح روایت ہے کہ تہجد کے لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو آخری رکوع پڑھتے تھے۔ آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اس رکوع کو پڑھا ہے، مطلب اس رکوع کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جیسے قیمتی وقت میں اس رکوع کو پڑھتے تھے۔ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے کہ جو آخری رکوع کو پڑھے اور اس پر غور نہیں کرتا تو اس پر افسوس کیا جائے گا۔ تو بھائی یہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہا عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو بھائی یہ آیت نمبر کہاں سے 190 سے لے کر 200 تک، آپ یہ 11 آیات آج اپنے گھر جائیے، ترجمہ والا یا تفسیر والا قرآن اٹھائیے اور اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھیے۔ جب رات کے آخری پہر آپ کو اٹھنے کی توفیق ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھیے۔
قیامت کے دن آپ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں گے اللہ جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی کام میں بھی کرتا رہا ہوں۔ کیا سعادت کی بات ہوگی کہ ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک عمل میں مشابہت آ جائے گی، ایک ہی جیسی۔ اس کے بعد سورۃ النساء، سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ یہاں پر موجود ہے۔ سورۃ النساء بنیادی طور پر عورتوں کی صورت ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں یہ جو عورتوں کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ جدید لوگ روشن خیال جو 8 مارچ کو پتہ نہیں کیا خرافاتی حرکتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جن میں سے کچھ الحفید والاما، کچھ خواتین تو اس حد تک بے حیائی اور فحاشی پر اترتی ہیں کہ جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی والے سارے معاملات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں واللہ العظیم، اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے اتنی عزت اتنی تکریم دنیا کے کسی مذہب اور دین نے نہیں دی۔ عورت کے 4 رشتے ہیں، کسی بھی عورت کے ساتھ میرے یا آپ کے 4 رشتوں میں سے کوئی ایک رشتہ ہو سکتا ہے، یا ماں، بیوی، بہن، بیٹی۔ کتنے رشتے ہیں؟ 4 رشتے ہیں، ماں، بیوی، بہن اور بیٹی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ قرآن مجید کو اور احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو وہ آیات اور احادیث زیادہ ملیں گی جس میں باپ کی نسبت ماں کی فضیلت ملے گی۔ آپ وہ صحابی جو اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ خدمت، تو کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ تیری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کو اور پھر چوتھے نمبر پر باپ کو رکھا گیا۔ آپ آیات دیکھ لیجئے، یہاں پر آپ کو حاجر علیہ السلام کی مثالیں، جتنی مثالیں ماؤں کی ملیں گی آپ کو آئے قرآن میں اور احادیث میں، باپ کی اتنی مثالیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ ماں کی فضیلت مل گئی۔ بیوی کے حوالے سے آ جائیں، تاریخ میں کتنی بیویاں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، حاجر علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ، اور کتنی بیویوں کی مثالیں دی جائیں ہمارے ساتھ، ایک سے بڑھ کر ایک مثالیں، صحابیات کو آ جائیے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی شوہر کی مثالیں آپ کو نہیں مل رہی، بیویوں کی مثالیں مل رہی ہیں۔ بہنوں کے حوالے سے دیکھ لیں، بھائیوں کے مقابلے میں بہنوں کی مثالیں قرآن نے بھی کوٹ کی ہیں۔ جب سیدنا موسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی تو بہن نے کیا کیا تھا؟ وہ قصہ سارا بہن کے ساتھ ہے۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، ہارون علیہ السلام کی بھی ڈیوٹی لگائی جا سکتی تھی، جاؤ موسیٰ کی ذرا فکر کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہن کی ڈیوٹی لگوائی تھی، بہن گئی تھی سارے کام کرتی تھی۔ اگر بیٹے اور بیٹی کی بات کروں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ جتنی فضیلتیں بیٹیوں کی ہیں، میں کہتا ہوں اس کا 10واں حصہ بھی بیٹوں کے پاس نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اسلام نے اتنی عزت اور اتنی تکریم کی ہے عورت کی، ہر رشتے میں اس کو اوپر رکھا گیا۔ آپ آگے چل کر ہم بات کریں گے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے۔ تو وراثت کی تقسیم میں آپ دیکھیے گا کہ جتنی 8 عورتیں اور 4 مرد، تفصیل سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، تو ایک عورت کو جتنی حیثیتوں سے وراثت میں حصہ ملتا ہے، مرد کو اتنا حصہ نہیں ملتا۔ مرد کا ظاہری طور پر حصہ جو ہے نا ڈبل نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت جب غور کیا جائے تو عورت زیادہ فائدے میں ہے جائیداد کی تقسیم کو اگر اوورآل دیکھا جائے۔ اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ اسلام نے عورت کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ دیا ہے، بہت عزت دی ہے، وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے جو کسی اور رشتے کو نہیں دیا گیا۔ تو سورۃ النساء عورتوں کی صورت ہے۔ آپ دیکھیے گا اس میں انشاءاللہ العزیز ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے کل کریں گے، سورۃ النساء کو ہم کل اس پر بات کریں گے۔ آج ہم اس پر سورۃ النساء کی چونکہ چند ہی آیات ہیں اور میں اس کو کل اپنی اس گفتگو کو کنٹینیو کروں گا۔ تو سورۃ النساء کے حوالے سے صرف تمہیدی طور پر تعارف جو اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی یا 4 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی بعض آیات جو ہیں 6 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، بعض آیات 4 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ النساء بنیادی طور پر ہمارے فیملی سسٹم کو، ہماری سوسائٹی کو جس طرح سے وہ یہ ٹوٹ رہی ہے، جو توڑ پھوڑ ہم نظر آ رہی ہے ہمیں اپنے خاندان کی، سورۃ النساء اس اعتبار سے
ہمارے گھروں کو، ہمارے رشتوں کو منظم انداز میں ترتیب دینے کی تعلیمات ہمیں دے رہی ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آج کی دعا جو ہے وہ آپ لے لیجئے، میں نے آج کی دعا نہیں بتائی، مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 147، کہا ربنا اغفر لنا، اللہ تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اللہ جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں زیادتیاں ہو گئی اپنے زندگی کے معاملات میں، اللہ اس سے بھی درگزر کر دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اللہ ہمیں نیکی پر کھڑا کر دے، نیکی پر ثابت قدمی عطا کر، وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کفار پر فتح یابی عطا کر۔ اور ایک اور دعا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193، کہا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ گناہوں کو بخش دے، اللہ بشری تقاضوں کے تحت جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، اللہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کر۔ یہ دو دعائیں جو ہیں یہ یاد کر لیجئے۔ الحمدللہ ہم نے کتنی دعائیں لے لی ہیں جی ابھی تک؟ 5 دعائیں لے لی ہیں۔ میں نے جس دن میں نے آخری دن ہے میں اس دن 5 دن میں آپ کا امتحان لے لوں گا 5 دعاؤں کا، اس لیے بھائی یاد کر لیجئے گا، آپ میرا امتحان لیجئے گا، میں آپ لوگوں کا امتحان لوں گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔